رواں اور دواں ہے، جو چلنے پھرنے کا موسم ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو موقوف فرما دیں اور دل جمعی کے ساتھ مختصر سی گفتگو جو غالباً پہلی بار آپ کے اس دیار محبت میں حاضر ہو کر کرنے کی سعادتیں حاصل ہوئیں، اللہ تعالی اس کو قبول فرما کر ذریعہ نجات فرمائے۔ مجھ سے پیشتر میرے لیے ناشر مسلک اعلی حضرت قاطع نجدیت و صلح کلیت حضرت علامہ قاری ذکی اللہ صاحب قبلہ اورنگ آبادی نے بڑی لمبی چوڑی تقریر فرمائی، لیکن میں اپنی تقریر سے پہلے ایک جملہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں میرے مرشدین العظم سرکار شیر بیش سنت خلیفہ اعلی حضرت مظہر اعلی حضرت تشریف فرما ہوئے۔ ان کو جو اپنے مرشد برحق سے ملا وہ پھر میرے مرشد برحق سرکار مرشد برحق مرشدین العظم سرکار مشاہد ملت کے وسیلے سے ہوتا ہوا میرے والد گرامی کے توسل سے مجھ تک پہنچا، اور اس کو لیے ہوئے آج گلی گلی اور گوشے گوشے میں پھر رہا ہوں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والو جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور ان کے لیے میں کہوں جو یہ سوچتے ہیں کہ زندگی تو اتنی لمبی اور طویل ہے، لیکن اعلی حضرت فرماتے ہیں اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاس آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ لہذا مسلمانوں، ایمان و اسلام و سنیت کو پہچانو۔ یہ مت کہنا تقریر کے بعد چائے کے ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کہ یہ پیلی بھیت کے تھے، ان کا کام ہی یہ رد ہے، اس کا رد، اس کا رد، فلاں کا رد، فلاں کا رد، فلاں کا رد۔ اللہ جس کے قبضہ قدرت کے اندر میری جان ہے، الحمدللہ ہم اس کا رد اسٹیج پہ کبھی نہیں کرتے کہ جس نے ہمیں گالی دی ہے، جس نے ہمارے باپ کو توہین کی ہے، جس نے ہمارے خاندان آباء و اجداد کے بارے میں کچھ جملے بولے ہیں۔ لیکن مسلمانوں، عاشق رسول، غلام رسول اس کو معاف نہیں کرے گا جو رسول اللہ کی توہین کرے گا، جو شریعت مصطفیٰ کو پامال کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو مسلک اعلی حضرت پر صحیح معنوں میں عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ الفاتحہ الی حضرت النبی الامین الکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کر بلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے، برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ الحمد لولیہ والصلاة علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، محبوب پروردگار، شفیع روز شمار، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، بے والیوں کے والی، بے مددگاروں کے مددگار،
شمس الدحا بدر الدجا نور الہدی کہف الوغا مصباح الظلم جمیل الشیم شفیع الامم، یعنی صاحب الجود والکرم اس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر، احمد نگر کے اندر مسلم سماج میں پڑھنے والوں، اسلامیات کے باب میں خدا کی وحدانیت کا اقرار کر کے داخل ہونے والوں، رسول کی رسالت کو ماننے والوں، نبی کی نبوت کو تسلیم کرنے والوں، قرآن جیسی عظیم کتاب پر ایمان لانے والوں، اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم اور آپ خراج محبت پیش کریں، جس کی محبتوں کا عالم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر پورا مجمع محبت خراج عقیدت پیش کرے، جس کی عظمتوں کا عالم والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی۔ اس نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پورا مجمع محبت یہاں سے لے کر وہاں تک، ادھر سے لے کر ادھر تک، گنبد خضرا کو نظروں میں بسا کر، سنہری جالیوں کی جانب دل کی دھڑکنوں کو لگا کر، مدینۃ المنورہ کی جانب اپنی دل کی آواز کو لگا کر باواز بلند پورا مجمع محبت ہے یہ درود پیش کرے، پڑھے اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والد الکرام ابن الکریم بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک بار اور پورا مجمع پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذبیہ وصحبہ ابد الدہور وکرما۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، مجدد میت ماضیہ و حاضرہ، مؤید ملت طاہرہ، آیت من آیات اللہ، معجزت من معجزات رسول اللہ، یعنی سیدنا سندنا امامنا امام عشق و محبت، کنز الکرامت، جبل الاستقامت، غواز بحر معرفت، یعنی سیدنا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان۔ کون اعلی حضرت مسلمانوں، آؤ احمد نگر والوں، اگر اجازت ہے تو دو شعر میں آپ کے سامنے سرکار شیر بیش سنت مظہر اعلی حضرت کے پیش کروں۔ اس پر تقریر ہو نہیں پائے گی بابو، پلاسٹک والی کرسی دے دو بابو، یہ کرسی پیچھے کر دی، کرسی دے دی پلاسٹک والی، لے آئیے لائیے اس کو نیچے وہ کرسی جو ہے اس میں بن نہیں رہا ہے صاحب حضرت، پڑھیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام ابن الکریم بارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ احمد نگر والوں دو شعر سنتے چلو، سرکار شیر بیش سنت اعلی حضرت کے مظہر فرماتے ہیں، اے سنی یارا مقتدا یا سیدی احمد رضا، اے سنی یارا مقتدا یا سیدی احمد رضا، بر کافراں تیر قضا یا سیدی احمد رضا۔ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو آج کہا جاتا ہے اعلی حضرت نے کیا کام کیا۔ آؤ ندوہ کی تاریخ دیکھو، جب ندوۃ العلماء نام سے اسلامیات کے باب میں داخل ہو کر اسلام پہ حملے کی سازش رچی گئی، اس دور کے اندر اعلی حضرت فاضل بریلوی نے تمام اسلام مخالف فتنوں کا سدباب فرمایا تھا۔ سرکار شیر بیش سنت فرماتے ہیں، اچھلی تھی ندوہ جھوم کر ڈینکے مٹانے کو شہا، اچھلی تھی ندوہ جھوم کر ڈینکے مٹانے کو شہا، پر تو نے مٹا اس کو دیا یا سیدی احمد رضا۔ لیکن اب آؤ احمد نگر والو، آج اعلی حضرت کہتے ہو تو بات یاد آ گئی، تو میں آپ کے سامنے ایک سوال کرتا چلوں۔ لکھنؤ میں تقریر کی گئی، پرچہ بھیجا جاتا ہے، مدرسے کے مدرس کو حضرت کہو، مدرسے کے عالم کو حضرت کہو، مدرسے کے مفتی کو حضرت کہو، مدرسے کے شیخ کو حضرت کہو، مدرسے کے مولانا کو حضرت کہو، گاؤں کے مسجد کے امام کو حضرت کہو، جامع مسجد کے امام کو حضرت کہو، بامبے کی مسجد کے امام کو حضرت کہو، اورنگ آباد کی مسجد کے امام کو حضرت کہو،
احمد نگر کی مسجد کے امام کو حضرت کہو، سب کو حضرت، لیکن ان دیوبندیوں نے کہا ہے یہ سنی لوگ بریلی کے حضرت کو اعلی حضرت کیا بولتے کہ بریلی کے حضرت کو اعلی حضرت یہ سوال کرتے ہیں۔ جب لکھنؤ کی تقریر کے اندر یہ باتیں سامنے آئی، میں نے کہا اب آؤ چلو میں خانقاہ حشمتیہ کے اندر دور طالب علمی کا زمانہ تھا، میرے مرشد برحق سرکار مشاہد ملت کے پاس ایک آنے والے سائل نے استفتاء پیش کیا، حضور آج دیا بنا یہ کہتے ہیں کہ یہ بریلی کے حضرت کو اعلی حضرت کہتے ہیں، بریلی کے حضرت کو اعلی حضرت کہہ کے پکارتے ہیں، مفتی کو تو حضرت کہا، مدرس کو حضرت کہا، شیخ کو حضرت کہا، پیر کو حضرت کہا، مناظر کو حضرت کہا، لیکن بریلی کے مجدد کو اعلی حضرت مرشد برحق نے فرمایا ہم اعلی حضرت کو جو اعلی کہتے ہیں وہ قرآن کی روشنی میں کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اٹھاؤ قرآن شریف کو اٹھاؤ، آیت کریمہ کو پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین۔ رب فرماتا ہے تم اعلی ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ میرے ذہن کے اندر جب یہ آیت کریمہ پہنچی تو میری فکر کہنے لگی بریلی کا واسی ہو، ایمان بچا کے چلا جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے، اتر پردیش کا رہنے والا ہو، ایمان بچا کے چلا جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے، بنگال کی کھاڑی کا رہنے والا ہو، ایمان بچا کے چلا جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے، گجرات کا رہنے والا ہو، ایمان بچا کے چلا جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے، مہاراشٹر کا رہنے والا ہو، ایمان بچا کے چلا جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے، ہندوستان کا پیدا ہونے والا ہو، ایمان بچا کے چلا جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے۔ ارے کہہ لینے دو دنیا کا رہنے والا ہو اپنے ایمان کو بچا کے جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے۔ ارے احمد نگر والوں کہہ لینے دو جو اپنے ایمان کو بچا کے جائے، قرآن اسے اعلیٰ کہے، اور جس بریلی والے نے کروڑوں کے ایمان کو بچایا ہو وہ کیسا اعلیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ شمائل رضا صاحب قبلہ، تحفظ شریعت کانفرنس، عطائے مشاہد ملت، فیضان مشاہد ملت، نبیر حضور مظہر اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بات آ گئی ہے تو دو شعر میں آپ کو سناتا ہوا چلوں، دو شعر کسی شاعر کے یاد آ گئے۔ آج سوال یہ بھی ہوتا ہے محفل غوث اعظم کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل حسین اعظم کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل مخدوم اشرف کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل خواجہ معین الدین اجمیری کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل صابر کلیر کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل قطب الدین بختیار کاکی کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل مسعود غازی کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل وارث دیوا کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل صاحب گلگرام کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل صاحب کالپی کی نعرہ اعلی حضرت کا، محفل مشائخ مہرارا کی نعرہ اعلی حضرت کا۔ تو سنتے چلو، آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، حملہ اجمیر کی چادر پہ تھا، جواب بریلی سے آ رہا تھا، حملہ اجمیر کی گاگر پہ تھا، جواب بریلی سے آ رہا تھا، حملہ اجمیر کی حاضری پہ تھا، جواب بریلی سے آ رہا تھا، حملہ اجمیر کی نیاز پہ تھا، جواب بریلی سے آ رہا تھا۔ تو کسی کہنے والے نے کہا ہے کہ نعرے رضا کے لگتے ہیں، نعرے رضا کے لگتے ہیں دنیا میں، اس لیے ہمیں احمد رضا کے لب پہ تھا نعرہ رسول کا۔ اور آگے بڑھو، کہہ لینے دو، مجھے کہہ لینے دو۔ آج یہ کہا جاتا ہے تو کسی شاعر نے کہا ہے اعلی لقب سے کیوں نہ پکارے رضا کو ہم، اعلی لقب سے کیوں نہ پکارے رضا کو ہم، کیونکہ رضا کا عشق تھا اعلی رسول کا۔ اب آؤ اعلی حضرت کی بارگاہ میں چلو۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اے احمد نگر والوں اب آؤ آگے بڑھو، آگے بڑھنے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوا چلوں، ہر انسان سے تم اس دنیا کے اندر ملو گے، جس فرقے کا ماننے والا ہوگا وہ یہی کہے گا کہ ہم صحیح ہیں۔ دیوبندی سے ملو
ملو وہ کہے گا ہم صحیح ہے، وہابی سے ملو وہ کہے گا ہم صحیح ہے۔ اب آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، آج کے دور کے اندر سب سے زیادہ اگر کسی کا ٹکراؤ ہو رہا ہے تو ایک طرف دیوبندی نظر آتا ہے، ایک طرف سنی بریلوی نظر آتا ہے، ایک طرف وہابی نظر آتا ہے، ایک طرف سنی بریلوی نظر آتا ہے، ایک طرف تبلیغی نظر آتا ہے، ایک طرف سنی بریلوی نظر آتا ہے۔ اب فیصلہ کیسے کیا جائے کہ یہ بریلی کا راستہ صحیح راستہ ہے، کیا دیوبند کا راستہ صحیح راستہ ہے؟ بریلی کا طریقہ صحیح طریقہ ہے، دیوبند کا طریقہ صحیح طریقہ ہے، بریلی کا نظریہ صحیح نظریہ ہے کہ دیوبند کا نظریہ صحیح نظریہ ہے؟ میرے پاس آئے، کہا مولانا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے، راستہ کون سا صحیح ہے؟ بریلی والوں کا صحیح ہے کہ دیوبند والوں کا صحیح ہے؟ میں نے کہا تم دونوں آ جاؤ۔ آنے کے بعد اب بریلی کا بھی مطالعہ کرو، دیوبند کا بھی مطالعہ کرو۔ جب بریلی کا مطالعہ کر لو، دیوبند کا مطالعہ کر لو، تو پھر قرآن شریف کو اٹھا کر دیکھو کہ قرآن شریف کے مطابق کس کا عقیدہ ہے؟ بریلی کا عقیدہ ہے کہ دیوبند کا عقیدہ ہے؟ بریلی کا راستہ ہے کہ وہابیت کا راستہ ہے؟ بریلی کا راستہ ہے کہ تبلیغی جماعت کا راستہ ہے؟ بریلی کا راستہ ہے کہ جماعت اسلامی کا راستہ ہے؟ کہا مولانا کیسے معلوم کیا جائے؟ میں نے کہا چلو پہلے دیوبند دیکھتے ہیں، پہلے وہابیوں کو دیکھ لیں، پہلے غیر مقلد کو دیکھیں، پہلے اہل حدیث کو دیکھیں۔ کہا مولانا کیسے دیکھا جائے؟ ان کے مولوی اشرف علی تھانوی تو ہے نہیں، اسماعیل دہلوی تو دنیا میں ہے نہیں، رشید احمد گنگوہی تو ہے نہیں، قاسم نانوتوی تو ہے نہیں، خلیل احمد امبیٹوی تو ہے نہیں۔ میں نے کہا اشرف علی نہیں ہے لیکن حفظ الایمان ہے، لیکن برغل قاتیہ ہے، لیکن تحذیر الناس ہے، لیکن تقویۃ الایمان ہے، لیکن فتاوی رشیدیہ ہے، لیکن تذکرۃ الرشید ہے، لیکن تذکرۃ الخلیل ہے، لیکن رسالہ الامداد ہے۔ میں نے کہا اب آؤ ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں۔ میں نے کہا آؤ کتابوں کو دیکھنا ہے تو ایک فرقہ وہابی ہے، ایک فرقہ دیوبندی ہے، وہابی اور دیوبندی، ادھر سنی اور بریلوی ہے۔ ادھر ایسی بات کی جائے جو وہابیوں کو بھی تسلیم ہو، جو دیوبندیوں کو بھی تسلیم ہو، جو وہابی کو بھی تسلیم ہو، جو تبلیغی جماعت کو بھی تسلیم ہو، جو وہابی کو بھی تسلیم ہو، جو جماعت اسلامی کو بھی تسلیم ہو۔ تبلیغی جماعت دیوبند کی شاخ ہے، جماعت اسلامی دیوبند کی شاخ ہے۔ اب آؤ وہابیت کی ایک معتبر کتاب جو وہابیوں کے نزدیک ہے، میں اس کو دکھاتا ہوا چلوں کہ اس کتاب کو دیکھو کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ دیکھیے کتاب ہے، کتاب کا یہ دیکھیے کتاب ہے، کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے۔ اس کتاب کے ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ ایمان کو تقویت پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن مسلمانوں اسی 14ویں صدی ہجری کے اندر تقویۃ الایمان کہہ کے ایمان کو ضائع کیا گیا ہے، ایمان کو کمزور کیا گیا ہے، ایمان کو ایمانی حلاوتوں کو برباد کیا گیا ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے؟ کہو گے یہ کتاب کا مولوی کون ہے؟ اس کتاب کا مولوی ہے مولانا اسماعیل دہلوی ہے، جو غیر مقلد وہابیوں کا امام بھی ہے اور دیوبندیوں کا بھی امام ہے۔ وہابی بھی اس مولوی کو مانتے ہیں، دیوبندی بھی اس مولوی کو مانتے ہیں۔ یہ کتاب چھپی کہاں سے ہے؟ کیا بریلی نے اس کتاب کو شائع کیا ہے کہ بریلی کے مکتبے سے کتاب کو شائع کیا گیا ہے؟ ابھی رانچی بہار کے اندر تقریر کے اندر کہہ کے آ رہا ہوں، اے رانچی والوں اگر یہ کتاب بریلی کی ہو 1,11,011 روپے انعام لے کے چلے جاؤ۔ ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ وہ تبلیغی جماعت ہوتی ہے جو مکانوں میں کچھ اور کہتے ہیں، میدانوں میں کچھ اور کہتے ہیں، لیکن یہ مسلک رضا کے پاسبان ہے، جو میدانوں میں کہتے ہیں وہی مکانوں میں کہتے ہیں، اور جو مکانوں میں کہتے ہیں وہی میدانوں میں کہتے ہیں۔ اب کتاب دیکھیے، کتاب چھپی ہے کتب خانہ حمیدیہ، گڑی گڑیا جامع مسجد دہلی سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے، سینے کے داغ سے اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چراغ سے۔ اس کتاب میں کیا کیا لکھا ہے؟ اس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ جس کا نام محمد علی ہے اس کو کسی بات کا اختیار نہیں ہے۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 71 پہ یہ لکھا ہے نبی ہمارے بڑے بھائی ہیں، ہم ان کے چھوٹے بھائی ہیں۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 19 پہ لکھا ہے نبی اور ولی کے ذکر کے ساتھ بھوت پلیت کا ذکر کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے اندر دیکھو، اس کتاب کے صفحہ نمبر 90 پہ لکھا گیا ہے عید ملنے والا مسلمان نہیں ہے، سوئیاں پکانے والا مسلمان نہیں ہے۔ اور آگے بڑھو، اسی کتاب کے اندر ایک حدیث کو گڑا جس کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی جانب سے گڑا، جس کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ شیخ عبدالحق نے ایک روایت کی ہے جس میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ زور سے بولو
ارے زور سے بولو معاذ اللہ. یعنی اس کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. کتاب کس کی ہے؟ اسماعیل دہلوی کی ہے. غیر مقلد اہل حدیث دیوبندیوں کے امام کی ہے. دیوبند والے بھی اس کتاب کو مانے, وہابی بھی اس کتاب کو مانے, غیر مقلد بھی اس کتاب کو مانے. اور ایک حوالہ غلط ثابت کرو احمد اگروالو, 1,11,011 روپے انعام اسٹیٹ سے نقد لے کے چلے جاؤ. ادھر آؤ پیارے ہنر آزمائے, وہ تیر آزما ہم جگر آزمائے. کیا کتاب میں لکھا؟ نبی مر کر مٹی میں مل گئے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ دیوبند کا عقیدہ ہے, یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے, یہ تبلیغی جماعت کا عقیدہ ہے, یہ جماعت اسلامی کا عقیدہ ہے. اب یہ عقیدے کو ہم نے دیکھ لیا کہ دیوبند کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, تبلیغی جماعت کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, جماعت اسلامی کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے. اب ہم نے کہا چلو یہ تو عقیدے کو دیکھ لیا, اب چلو بریلی چلیں. اب بریلی کے بھی راستے کو دیکھیں کہ بریلی کا طریقہ کون سا طریقہ ہے, بریلی کا عقیدہ کون سا عقیدہ ہے, بریلی کا نظریہ کون سا نظریہ ہے. ایک آواز آئی, اے آنے والے بریلی بعد میں جانا, لیکن بریلی سے پہلے اجمیر ہوتے ہوئے, کلیئر شریف ہوتے ہوئے, بلگرام شریف ہوتے ہوئے, بختان شریف ہوتے ہوئے, کربلا شریف ہوتے ہوئے مدینے شریف چلے جاؤ. اب ہم عالم تصور کے اندر مدینے شریف کے اندر آنکھیں بند کر رسول اللہ کے سامنے عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ دیوبندیوں کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, وہابیوں کا عقیدہ یہ ہے نبی مر کر مٹی میں مل گئے, لیکن آپ بتاؤ آدم زندہ ہے کہ مردہ ہے, موسیٰ کلیم اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, ابراہیم خلیل اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, نوح نجی اللہ زندہ ہے کہ مردہ ہے, اسماعیل حضرت اسماعیل زندہ ہے کہ مردہ ہے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کاملین کی جماعت زندہ ہے کہ مردہ ہے. تو عالم تصور کے اندر مصطفیٰ کا پیغام ملا, اے میرے غلام حدیثوں کو اٹھا کر دیکھ لے, علماء بیٹھے ہیں اور ذمہ دار علماء ہیں, ان سے پوچھو ایک نئی کتنی احادیث کریمہ ہے, لیکن ایک چھوٹی سی حدیث سنتے چلو. مصطفیٰ فرماتے ہیں الانبیاء احیاء فی قبورہم, مصطفیٰ جان رحمت نے فرما دیا انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے. اور یہ کس کا قول ہے؟ یہ نبی کا قول ہے, اور جو قول نبی ہے وہی عقیدہ صحابہ ہے. یعنی صدیق اکبر کا عقیدہ نبی زندہ, فاروق اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, عثمان غنی کا عقیدہ نبی زندہ, مولا علی کا عقیدہ نبی زندہ, حسین اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, امام اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, امام شافعی کا عقیدہ نبی زندہ, امام احمد بن حنبل کا عقیدہ نبی زندہ, امام مالک کا عقیدہ نبی زندہ, غوث اعظم کا عقیدہ نبی زندہ, خواجہ اعظم کا عقیدہ نبی زندہ. اب ہم نے عالم تصور میں کہا مولا یہ راستہ کہاں ملے گا جس راستے میں عقیدہ صدیق دکھائی دے, جس سمندر میں فاروق اعظم کی عظمت دکھائی دے, جس کے اندر عثمان ذوالنورین کی فضیلت دکھائی دے, جس میں فاتح خیبر کی فضیلتیں دکھائی دے. آواز آئی غیب سے, اے آنے والے اب بریلی چلے جاؤ, بریلی میں وہی طریقہ ملے گا جو طریقہ صحابہ ہے. ہم نے کانوں کو بریلی سے لگایا تو بریلی سے آواز آ رہی تھی اعلیٰ حضرت کی, اے لوگوں سنو سنو, اے مسلمانوں سنو سنو, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ مصطفیٰ کا ہے, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ صدیق اکبر کا ہے, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ فاروق اعظم کا ہے, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ مولا علی کا ہے, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ حسین کا ہے, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ امام اعظم کا ہے, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ غوث اعظم کا ہے, قلم احمد رضا کا ہے, عقیدہ خواجہ اعظم کا ہے. اور عقیدہ بریلی سنتے چلو کہ نبی کل بھی زندہ تھا, نبی آج بھی زندہ ہے, نبی قیامت تک زندہ رہے گا. کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے. تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, نبیر مظہر اعلی حضرت, تحفظ شریعت کانفرنس, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, اعلی حضرت, اعلی سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابھی اندور کی تقریر میں نے کہا تھا او دیوبندیوں, او تبلیغی جماعت کے ماننے والوں, او جماعت اسلامی کے پجاریوں,
مسعود غازی کی ذات نہیں، بریلی کے مجدد کی ذات نہیں، ایک عاشق اعلی حضرت۔ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو، آنے کا کرایہ ہمارا، جانے کا کرایہ ہمارا، لیکن کلمہ پڑھنا کام تمہارا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنے۔ آپ کہو گے کون سی جگہ ہے؟ میں کہوں گا چلو اتر پردیش کی وادی میں چلتے ہیں۔ اتر پردیش شہر ہے، اتر پردیش ایک صوبے کے اندر ایک شہر بریلی شریف ہے، بریلی شریف کے قریب میں پیلی بھیت شریف ہے، اور پیلی بھیت شریف کے قریب میں ایک قصبہ ہے جس کو ہم آپ ستار گنج کہتے ہیں۔ ایک آلِ رسول اعلیٰ حضرت کے عاشق، ان کے والد بھی عاشق اور وہ بھی عاشق، آپ کے کچھ مرید ستار گنج میں ہے اور کچھ مرید سہارنپور کے اندر ہے۔ انتقال سہارنپور کے اندر ہو گیا، جب انتقال ہوا کفن دیا گیا، نماز جنازہ ہوئی، جنازہ دینے کے بعد اس سہارنپور کے قبرستان میں رکھ دیا۔ رات میں خواب میں دکھائی دیے، فرمایا یہاں کہاں تم نے مجھے رکھ دیا؟ کیا کہنے۔ اب مرید نے کہا کہ یہ تو چلو خواب کی بات ہے۔ اب ایک دن ہو گیا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 10 دن۔ 10 دن کے بعد ستار گنج کے مرید واپس آئے، کہا بابو ایسی بات ہے، حضرت روزانہ خواب میں آتے ہیں اور بہت جلال کے اندر ہے، فرماتے ہیں تم کہاں مجھے لے کے یہاں رکھ دیا ہے، مجھے ستار گنج لے کے چلو، مجھے ستار گنج لے کے چلو۔ اب وہ بڑے پریشان ہوئے کہ 15 سے 20 دن کا وقت گزر گیا۔ ایک استفتاء قائم کیا علماء اہل سنت کے پاس، بریلی شریف سے جواب آیا کہ قبر کا کھولنا جائز نہیں ہے، قبر کے تختے کو ہٹانا جائز نہیں ہے۔ اب تقریباً 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے سے اوپر کا وقت گزرا۔ اب وہاں کے جب مرید بڑے پریشان ہوئے، روزانہ خواب کے اندر آپ دکھائی دیے، 1 مہینہ تقریباً 6 دن یا 7 دن کے بعد اب لوگوں نے کہا کہ اب ہم تو بابا کو لے کے یہاں سے سہارنپور جائیں گے۔ سہارنپور کے دیوبندیوں نے کہا ارے بابا کی ہڈیاں گل چکی ہیں، بابا کا گوشت گل چکا ہے، دنگا ہو جائے گا، لفڑا ہو جائے گا۔ ایڈمنسٹریشن آ گیا، ایس پی ڈی وائی ایس پی ایڈیشنل ایس پی تمام پرشاسن کے لوگ جمع ہوئے۔ جمع ہونے کے بعد کہا اے لوگوں سنو سنو، اس قبر کو کھولا نہیں جائے گا، قبر کو ایسا ہی رکھا جائے گا۔ تقریباً 5 یا 6 سال پرانی بات ہے۔ آج الیکٹرانک میڈیا کے اندر وہ چیزیں موجود ہیں، پرنٹ میڈیا کے وہ اخبارات موجود ہیں۔ اٹھاؤ لاکھوں کا مجمع تھا، ایک نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد موجود تھی۔ رات کے اندر ایس پی اپنے گھر پر گیا، خواب کے اندر بابا نظر آئے، فرمایا ایس پی یہ میرا معاملہ ہے، دخل اندازی مت کرنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دخل اندازی مت کرنا۔ اب آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، تاریخ کا جائزہ لو اب اور آگے بڑھو۔ اب رات کا سناٹا صبح کا عالم ہوا، ایس پی نے کہا بھائی قبر کو کھولا جائے گا، فورس لگائی دی گئی۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن قبر کو کھولنے کا آرڈر دیا گیا۔ اب لوگ مرید گئے، مٹی کو ہٹایا، تختوں کو ہٹایا۔ بتاتے ہیں جب تختہ ہٹا تو معلوم یہ ہو رہا تھا کہ جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ دوسرا تختہ ہٹا، سارے تختوں کو ہٹا کر 2 مرید اندر داخل ہوئے، لاش مبارک کو باہر لائے، دیکھا جتنا کفن سفید پہلے دیا تھا اس سے زیادہ سفید کفن نظر آ رہا ہے۔ اب لانے کے بعد باہر چارپائی پہ رکھ دیا، رکھنے کے بعد کہا اے لوگوں یہ سہارنپور کے دیوبندی یہ کہیں گے کہ بابا کے جنازے کو بدل دیا تھا، رات کے سناٹے میں لاشیں کو تبدیل کر دیا تھا۔ ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم بابا کے چہرے کو دکھائیں گے، لیکن سہارنپور والوں بابا کا چہرہ بھی دیکھتے چلو۔ جب کفن کو ہٹایا، جب کفن ہٹایا گیا تو یہ معلوم ہو رہا تھا کہ پان کھائے آرام کر رہے ہیں، پان کھائے سو رہے ہیں۔ آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، لاکھوں آدمی نے زیارت کی، وہاں سے ہریدوار لایا گیا، غیر مسلموں نے زیارت کی، تقریباً 260 کلومیٹر کی دوری کو پر ستار گنج لا کے دوسری قبر کو کھولا گیا اور اس کے بعد وہاں پر تدفین عمل کے اندر آئی۔ آؤ نبی سے برابری کرنے والوں، یہ تو نبی کی زندگی کے بارے میں بول دیا کہ نبی مر کر مٹی میں مل گئے ہیں، نبی کی زندگی کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے، لیکن اب آؤ دیکھو ادھر آؤ، پیارے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، یہ تو نبی کی بات ہے، لیکن یہ دیکھو یہ بریلی کی کتاب نہیں ہے، یہ بریلی کا مولوی نہیں ہے، یہ بریلی کا رائٹر نہیں ہے، یہ بریلی کا مصنف نہیں ہے۔ اب بات کو مکمل کر دیا جائے، نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، کتاب تقویۃ الایمان کہہ رہی ہے، یہ بھی کتاب دیوبندیوں کی ہے اور یہ بھی کتاب دیوبند کے ماننے والوں کی ہے۔ یہ کتاب کا نام تقویۃ الایمان ہے، اس کتاب کا نام اشرف السوانے ہے، اس کے مصنف کا نام اسماعیل دہلوی ہے، اس کے مصنف کا نام خواجہ عزیز الحسن مذہوب ہے۔ یہ بریلی کا رائٹر نہیں ہے، نہ بریلی کا مولوی ہے، نہ بریلی کا مکتبہ ہے، اس کے اندر
अंदर ख्वाजा अजीजुल हसन मजूब खलीफा हकीमुल उम्मत मौलवी अशरफ अली थानवी है। इदारा तालीफात अशरफिया थाना भवन जिला मुजफ्फरनगर से इस किताब को शाये किया गया है। किताब का नाम अशरफुस सबाने है। एक हवाला गलत साबित करो, 1,11,011 रुपए नकद इनाम लेके चले जाओ। अहमदनगर वालों इधर आओ, प्यारे खुरार आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। हमारी नमाज को देखो, हमारे सज्जे को देखो, हमारी बंदगी को देखो, हमारी इबादत को देखो, हमारी मस्जिद की हाजिरी को देखो, हमारी मस्जिद में सज्जे को देखो। लेकिन ये कौन देखेगा? नबी को मुर्दा कह रहे हो, ये कौन देखेगा? नबी की तौहीन कर रहे हो, नबी के गैब को जानवरों से तशबीह दे रहे हो। इस किताब को देखते चलिए। नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, लेकिन इस किताब का सफा नंबर 12 है। सफा नंबर जोर से बोलो, अरे जोर से बोलो, सफा नंबर 12 है। और पीछे वाले अगर सुन रहे हैं तो हाथों को उठाकर बोले जोर से, सफा नंबर कितना है? 12 है। इसलिए कि तबलीगी जमात वाले पकड़ने वाले आजकल जो पकड़ रहे हैं वो बुड्ढों को नहीं पकड़ रहे हैं, बल्कि जवानों को पकड़ते हैं। चलो बेटा जल्दी चलो, अल्लाह रसूल की बात की जाए, 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 अल्लाह रसूल की बात की जाए। लेकिन अल्लाह रसूल की बात के अंदर हल्के हल्के वो नबी का गुस्ताख बना देते हैं, खुदा की तौहीन करने वाला बना देते हैं। अब ये देखिए सफा नंबर 12 है। नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए, नबी तो मरकर जोर से बोलो माज अल्लाह, मरकर मिट्टी में मिल गए। ये किताब भी उन्हीं की है और ये किताब भी उन्हीं की है। ये मौलवी अशरफ अली के परदादा हैं। बारात में तशरीफ ले जा रहे थे, डाकुओं ने बारात पर हमला कर दिया, दिलेराना तीर बरसाना शुरू किए। चूंकि डाकुओं की तादाद कसीर थी, इधर से बेसरो सामानी थी, मुकाबले के अंदर क्या हो गए? जोर से बोलो, शहीद हो गए। क्या हो गए? शहीद हो गए। अब कहते हैं शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शब के वक्त अपने घर मिस्ल जिंदा तशरीफ लाए और खाली नहीं आए। नबी मरकर मिट्टी में मिल गया और मौलवी अशरफ अली का परदादा कब्रिस्तान से हिंदुस्तान आ रहा है और ये किताब भी उन्हीं की है और ये किताब भी उन्हीं की है। मुसलमानों हंसो मत, कल मैदान क़यामत में रब बेकायनात भी होगा, उसका महबूब भी होगा, महबूबाने बारगाह भी होंगे। कल ये नहीं कह सकोगे अहमदनगर वालों हमें मालूम नहीं था कि देवबंदी किसे कहते हैं, तबलीगी किसे कहते हैं, जमात इस्लामी किसे कहते हैं। मैं कहूंगा मौलाना हजरत कारी ज़कीउल्लाह साहब क़िबला ने दावत दी थी। अहमदनगर के अंदर जमात रज़ाए मुस्तफा की शाख ने अज़मत मुस्तफा जलसा कराया था, किताबें दिखा दिखा कर कहा था ये देखो अहमदनगर वालों, तबलीगी इसे कहते हैं, वहाबी इसे कहते हैं। आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांग इनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अंधेरा घर अकेली जान, दम घुटता दिल उगता था, खुदा को याद कर प्यारे वो साहत आने वाली है, खुदा को याद कर प्यारे वो साहत आने वाली है। लेकिन अगर आशिक मुस्तफा रहोगे तो कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलहत रसूलुल्लाह की। आओ ये देखिए किताब देखिए, लिखते हैं अपने घर के अंदर मिस्र जिंदा के तशरीफ लाए। नबी तो मरकर मिट्टी में मिल गए और खाली नहीं आ रहे हैं, बल्कि अपने घर वालों को मिठाई लाकर दे रहे हैं। क्या बोलते हैं? अजमेर शरीफ काय के लिए जाते हो, कलियर शरीफ काय के लिए जाते हो, लड़का नहीं लड़के की मन्नत मांगने जाते हैं, पैसा नहीं पैसे की दुआ मांगने जाते हैं। क्या बोलता है? क्या ख्वाजा की कब्र में हॉस्पिटल है कि लड़का मिल जाएगा, ख्वाजा की कब्र में बैंक है पैसा मिल जाएगा। ये कौन बोलता है? ये तबलीगी जमात वाला बोलता है। लेकिन इनसे पूछो क्या तबलीगी जमात के ये जो वालिद दादा है अशरफ अली थानवी के दादा, इनकी कब्र में हलवाई की दुकान है कि कब्रिस्तान से मिठाई आ रही है? ये देखिए किताब देखते चले जाइए, नौजवानों करीब से भी देखिए और दूर से भी देखिए। शहादत के बाद एक अजीब वाकया हुआ। शब के वक्त अपने घर से मिस्ल जिंदा के तशरीफ लाए और अपने घर वालों को मिठाई ला कर दी और फरमाया अगर तुम किसी से जाहिर न करोगी तो इसी तरह रोज आया करेंगे। रोजाना इख्तियार मिल गया है, कब्रिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं, लेकिन नबी माज़अल्लाह मरकर मिट्टी में मिल गया माज़अल्लाह। और देखो उनके घर वालों को ये अंदेशा हुआ, घर वाले जब बच्चों को मिठाई खाते देखेंगे तो मालूम नहीं क्या शुबा करें, इसलिए जाहिर कर दिया और फिर आप तशरीफ नहीं लाए। अहमदनगर वालों कह रहने दो, जब
اپنی چورو کو مٹھائی کھلا سکتا ہے تو کربلا میں شہید ہونے والا فاطمہ کا لال حسین اعظم ہم حسینیوں کے پکارنے پر دولت دارین کھلا سکتا ہے. الحمدللہ. تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، تحفظ شریعت کانفرنس، علماء اہل سنت، نبی مظہر اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. اور یہ کتاب موجود ہے. اس کتاب کے اندر ایک چیز اور موجود ہے. ابھی حضرت علامہ علماء کرام موجود ہیں. اس کتاب کو آپ دیکھتے جائیے گا. عید کا دن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ زور سے بولو. عید کا دن آتا ہے. احمد نگر والوں سوئیاں پکاتے ہو کہ نہیں پکاتے ہو؟ عید ملتے ہو کہ نہیں ملتے ہو؟ اس نے یہ تمام چیزیں گنائی ہیں. عید ملنا سوئی پکانا فلا فلا، اور لاسٹ اینڈ میں نتیجہ نکالتا ہے. صاف جان لینا چاہیے جو شخص ان چیزوں کی برائی دریافت کر کے ناخوش یا خفا ہو اور اس کا ترک کرنا برا لگے تو صاف جان لینا چاہیے وہ اس آیت کی روح سے مسلمان نہیں ہے. یعنی کہ عید کی سوئیاں پکانے والا مسلمان نہیں ہے، عید ملنے والا مسلمان نہیں ہے. یہ کتاب تقویت الایمان ہے. اے مسلمانوں، ان غداروں سے دور رہو، دشمنان خدا و رسول سے دور رہو. کیا بولتے ہیں؟ ایک کتاب جلدی سے میں اور دکھا دوں، وقت کی قلت ہے. انشاءاللہ اس کے بعد آپ مناظر ابن مناظر کی تقریر سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ وقت کی قلت ہے، جلدی جلدی کتاب کو ایک اور دیکھتے چلو. اس کتاب کا نام رسالہ الامداد ہے، رسالہ الامداد ہے. اور آگے بڑھو. اس رسالہ الامداد کے اندر امداد المتابع تھانہ بھون ضلع مظفر نگر سے اس کتاب کو شائع کیا گیا ہے. صفحہ نمبر 34 اور 35 ہے. اس کے صفحہ نمبر 34 اور 35 پر دیکھیے یہ کیا لکھتے ہیں. مولوی اشرف علی کے ایک مرید ہے، وہ اپنے ان کا رسالہ حسن العزیز کو پڑھ رہے تھے. ابھی میں نے بنگلور کے اندر تقریر کے اندر میں نے یہ تمام کتابیں دکھائیں. دکھانے کے بعد ایک اٹنگے پلٹ پجامے والا تقریر کے بعد آ گیا. کہا مولانا کچھ بات کرنا ہے. میں نے کہا بولو. کیا بات ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ ہم مسلمان ہیں، آپ ہم کو کافر کہہ رہے ہیں، ہمارا کفر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ بتاؤ نبی کی توہین یہ کفر ہے کہ نہیں ہے؟ بولا بالکل کفر ہے. میں نے کہا دیکھو یہ حفظ الایمان، براہین قاطعہ، تحذیر الناس اور تمام کتابوں کی عبارتیں جو انہوں نے پیش کی تھیں وہ تمام چیزیں پیش کی. کہا مولانا امام اعظم کی بات کرو، امام شافعی کی بات کرو، امام احمد بن حنبل کی بات کرو. میں نے کہا بے امام اعظم بھی ہمارے ہیں، امام شافعی بھی ہمارے ہیں، امام مالک بھی ہمارے ہیں، امام احمد بن حنبل بھی ہمارے ہیں. میں نے کہا ذرا کسی کی کتاب میں دکھاؤ کہ انہوں نے لکھا ہے کہ نبی کو ایسا علم ہے جیسا جانوروں کو. بولا نہیں ایسا تو نہیں لکھا ہے. بولا پھر؟ میں نے کہا دکھاؤ. میں نے لاسٹ میں اس کتاب کو پیش کیا، مجمع لگا تھا. میں نے کہا بنگلور والوں اس کتاب کو دیکھو اور اپنے ایمان کو بچاؤ. نوجوان لوگوں خاص کر اپنے ایمان کو بچاؤ. آج تو افسوس یہ ہے باپ کی لڑائی ہوئی چھوڑ دیتے ہو، لیکن رسول اللہ کا مسئلہ آتا ہے تو بولتے ہو یہ ملاؤں کی لڑائی ہے، یہ مولویوں کی لڑائی ہے. مسلمانوں اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خالی کفن رہ جائے گا. ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کے چہچہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا. اپنے سر کی جانب رسالے حسن العزیز کو رکھ دیا اور سو گئے. سونے کے بعد خواب دیکھتے ہیں، کلمہ شریف پڑھ لگے ہیں. کلمہ شریف میں کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. اس کتاب کا نام رسالہ الامداد ہے. لکھتے ہیں کہ کلمہ شریف کو صحیح پڑھا جائے گا. پھر حضور کا نام لیتا ہوں، اس کے اندر پھر یہ نکلتا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. یہ تو خواب کی بات تھی، لیکن کہتے ہیں کہ خواب سے میں بیدار ہو گیا. بیدار ہونے کے بعد کہاں چلے حضرت؟ استنجا کرنے جا رہے. ہو سکتا ہے میں نے کہا کوئی بات بری لگی ہو تو سمجھا دوں. ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. نہیں وہ تو اپنا سنی بھائی الحمدللہ، اس کا چہرہ بتا رہا ہے کہ یہ مدینہ شریف والا ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ اجمیر شریف والا ہے یا کدھر والا ہے. الحمدللہ چہرہ دیکھ کے ہم بتا دیتے ہیں، غوث پاک کا کرم ہے.
یہ دیکھیے اب اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیدار ہو گئے. بیدار ہونے کے بعد کلمہ شریف کی غلطی کے اوپر رسول اللہ پر درود شریف پڑھتے ہیں. تو درود شریف کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی. یہ کون پڑھ رہا ہے؟ یہ رشید اشرف علی تھانوی کا ایک مرید ہے. انہوں نے خط لکھا ہے. تو اشرف علی کو بولنا چاہیے تھا ابے مردود تو کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، جہنمی ہو گیا، تجدید ایمان کر، تجدید نکاح کر. لیکن بولتا ہے اس واقعے میں تسلی تھی جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیانی تعالی متبع سنت ہے. میں نے بنگلور میں کہا اے دو بندیوں وہ نیا کلمہ تم کو مبارک ہو، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ تم کو مبارک ہو، اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی تم کو مبارک ہو. اور ہم سنیوں کو وہی کلمہ مبارک ہو جس کو صدیق اکبر نے پڑھا ہے، جس کو فاروق اعظم نے پڑھا ہے، جس کو بغداد کے غوث نے پڑھا ہے. اور آگے بڑھو. اس کے بعد لکھتے ہیں جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو وہ بیانی تعالی متبع سنت ہے. یعنی کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھنا یہ سنت کی اتباع ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی پڑھنا یہ سنت کی اتباع ہے. اب جب احمد نگر میں آ جائیں، آؤ نماز کو دیکھو، آؤ سجدے کو دیکھو، آؤ بندگی کو دیکھو، تو یہ کہنا یہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کون دیکھے گا؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا اشرف علی کو پڑھنے والے کو کون دیکھے گا؟ رسول کی توہین کر رہے ہو، اس کو مسلمان کر رہے ہو. بنگلور کے اندر جب میں نے یہ باتیں پیش کی کہا مولانا اس کو چھوڑ دیجئے. کہا میں نے کہا بنگلور والوں دیکھا سلمان رشدی توہین کرے کہو چھوڑ دیجئے، تسلیمہ نسرین توہین کرے کہو چھوڑ دیجئے. میں نے کہا یہی لڑائی ہے، اسلام اور کفر کی یہی لڑائی چل رہی ہے، کربلا سے چلی ہے، جب تک قیامت رہے گی اور جب تک چلتی رہے گی. اے احمد نگر والوں اب میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں. ہاتھ کو اٹھا کے وعدہ کرو کہ ان وہابیوں سے دور رہیں گے، دو بندیوں سے دور رہیں گے، تبلیغی جماعت سے دور رہیں گے، جماعت اسلامی والوں سے دور رہیں گے. ان کو اپنی لڑکی کو نگی دیں گے اور ان کی لڑکی اپنے وہاں نگی لائیں گے. اور کھڑے ہو کے بیچ میں سے نعرہ لگائے کوئی جو بیچ میں سے غلام حسین عظمت حسین کا نعرہ بلند کرے. یہ تو بات تھی اس کی، ابھی اغیار کی بات چل رہی تھی. اب میں اپنے تھوڑے سے ٹائم کو نکال کر کچھ ایسے لوگوں کی طرف لے جانا چاہتا ہوں جو اپنے میں چل رہے ہیں. لیکن ایک حدیث شریف یاد آ گئی ہے، اس کو میں سنا دوں کہ یہ کیا بولتے ہیں تبلیغی جماعت والے. ارے ہماری نماز کو دیکھو، ہمارے سجدے کو دیکھو، ہماری بندگی کو دیکھو، ہماری عبادت کو دیکھو، ہمارے تقوی کو دیکھو. علماء موجود ہیں. اس حدیث شریف کے حدیث کے راوی مولا علی مشکل کشا ہے. وعن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشع ان یاتی علی الناس زمان لا يبقى الاسلام الا اسمه ولا يبقى القرآن الا رسمه مساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى علماءهم شر من تحت ادیم السماء من عندهم تخرج الفتنة وفيهم تعود. مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں اس حدیث کے راوی مولا علی فاتح خیبر ہیں. ان قریب میری امت پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے لا يبقى الاسلام الا اسمه، اسلام باقی نہیں رہے گا لیکن اسلام کا نام باقی رہ جائے گا. ولا يبقى القرآن الا رسمه، قرآن باقی نہیں رہے گا لیکن رسم و رواج باقی رہ جائے گا. آگے ارشاد فرماتے ہیں ان کی نشانی کیا ہوگی؟ مصطفیٰ فرماتے ہیں مساجدهم آمرة، ان کی مسجدیں بھری ہوں گی لیکن عالم کیا ہوگا؟ وهي خراب من الهدى، لیکن یہ لوگ ہدایت سے خالی ہوں گے. ان کے علماء روئے زمین پہ سب سے شدید فتنے والے ان کے مولوی ہوں گے اور ایسے فتنے والے ہوں گے فتنے انہی میں سے نکلیں گے اور انہی میں واپس چلے جائیں گے. اب مصطفیٰ نے فرما دیا ان سے اپنے آپ کو دور کر لو اور ان کو اپنے سے دور کر لو. اب آؤ تاریخ دیکھو یہ کیا بولتے ہیں یہ بریلی والے، اس کو بھی برا، اس کو بھی برا، اس کو بھی برا. میں تم کو بتاتا ہوا چلوں کربلا کا میدان ہے، کربلا کے میدان کے اندر حسین کے ساتھ کتنے تھے احمد نگر والوں؟ تو آپ کہو گے کہ 72 حسینی تھے، لیکن کربلا کے اندر حسین کے مقابلے میں 22,000 کا لشکر تھا. نماز ادھر بھی نماز ادھر بھی، قرآن ادھر بھی قرآن ادھر بھی، زکات ادھر بھی زکات ادھر بھی. کعبے
کعبے کا طواف ادھر بھی، کعبے کا طواف ادھر بھی، لیکن یہی اسلام کی جان ہے، یہی سواد اعظم ہے، یہی مسلک اہل سنت ہے جو 72 نفوس قدسیہ ہے۔ آؤ تاریخ بڑھو، آگے بڑھو، اسلام پہ حملے ہوتے رہے یکے بعد دیگرے، لیکن اب اس صدی کے اندر کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو کچھ لوگ پہلے نکلے تھے، کیا بولتے تھے؟ اللہ رسول کی بات کرو، 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 لیکن جب بات کرنے آتے تھے تو اللہ رسول کے اندر جو فتنے اٹھیں گے وہ فتنے کیسے اٹھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت، 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 اعلیٰ حضرت۔ ارے اعلیٰ حضرت نام لینا کافی نہیں ہوگا، کعبے میں پیدا ہو جائے، طواف کعبہ کرتے کرتے مر جائے، لیکن اگر نبی کا گستاخ ہے تو جہنم میں جائے گا۔ مولا علی کا ایک جملہ سرکار فاتح خیبر کا سنتے چلو، فرمایا اعرف الحق لا اعرف الرجال بالحق لا تعرف الحق بالرجال۔ حق کو پہچاننا ہے تو شخصیت سے مت پہچاننا، شخصیت کو پہچاننا ہو تو حق سے پہچاننا۔ کیسے؟ کوئی آ جائے، یہ تو اجمیر شریف سے آئے ہیں، تو پہلے خواجہ غریب نواز کی کتاب کو اٹھا کر دیکھو کہ یہ خواجہ غریب نواز کے دربار سے آیا ہے، لیکن خواجہ کے مسلک پہ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا کہنا؟ اگر خواجہ غریب نواز کے مسلک پہ ہو تو مان لینا، ورنہ چھوڑ دینا۔ کوئی آپ کی آواز آ کر دے، ارے بابو آپ کو معلوم ہے اپنے گاؤں کے اندر صابر کلیئر کی بارگاہ سے آئے ہوئے ہیں، تو کہو کہ صابر کلیئر کے طریقے کو دیکھو کہ کلیئر والے کے طریقے پہ ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کلیئر والے کے طریقے پہ ہو تو مان لینا، ورنہ چھوڑ دینا۔ آگے بڑھو، آگے آنے والا کا ہے حضرت مرارا کی وادی سے آئے ہیں، تو کہنا خاتم الاکابر شاہ برکت اللہ مراروی کے فرامین کو اٹھا کر دیکھو، اگر خاتم الاکابر کے طریقے پہ ہو تو مان لینا، اگر ان کے طریقے سے ہٹتا ہوا ہو تو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ کوئی آ کے یہ کہے مولانا بریلی شریف سے آئے ہیں، تو بریلی شریف سے آنے والا جب آئے تو پہلے تمید ایمان شریف اٹھانا، پہلے حسام الحرمین شریف اٹھانا، پہلے فتاوی رضویہ شریف اٹھانا، اور اس کے بعد یہ دیکھنا کہ یہ بریلی سے آنے والا ان کے مطابق اس کا قدم ہے کہ نہیں ہے۔ اگر قدم ہو تو اپنے سینے سے لگا لینا، اس کی جوتیوں کو سر پہ رکھنا، لیکن اگر اس کا قدم تمید ایمان شریف کے برخلاف ہو، حسام الحرمین شریف کے برخلاف ہو تو اس کو چھوڑ دینا۔ آنے والا آ کے کہے حضرت پیلی بھیت شریف سے آیا ہے، تو یہ مت دیکھنا کہ پیلی بھیت شریف سے شیر ویش سنت کے خاندان سے آیا ہے معاذ اللہ، بلکہ خدا نہ خواستہ، بلکہ یہ دیکھنا کہ یہ آنے والا شیر سنت کی طریقے پہ ہے کہ نہیں ہے، السوارم الہندیہ کو ماننے والا ہے کہ نہیں ہے، طریقہ شیر ویش سنت کا عامل ہے کہ نہیں ہے۔ اگر عمل کرنے والا ہو تو اس کو سینے سے لگا لینا، اگر عمل کرنے والا نہیں ہو تو چھوڑ دینا۔ اسی طریقے سے اسلام بچے گا۔ بے شک بے شک حق ہے۔ اگر تم نے یہ دیکھا ارے یہ تو امیر ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ تو ان کے تو باپ کی جنت ہے، مسلمانوں جنت اسی کو ملے گی جو صحیح اسلامی طریقے کا عامل ہوگا۔ اسلام کو برباد کرنے والوں، یہ اسلام ایسے نہیں پہنچا تم تک، صدیق اکبر نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، بے شک فاروق اعظم نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، بے شک صحابہ نے اپنے خاندان والوں کو قتل کر دیا تو اسلام آگے بڑھا، کربلا میں حسین نے اپنی گردن کو دے دیا تو اسلام آگے بڑھا، بے شک بغداد میں غوث نے قربانی دی ہے تو اسلام آگے بڑھا، اجمیر کا سلطان اپنے وطن کو چھوڑ کر اجمیر محلہ پہنچا ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے، بے شک بریلی کے اعلیٰ حضرت نے اپنے خون کو اسلام پہ قربان کیا ہے تو اسلام آگے بڑھا ہے۔ بے شک ہم نے اسلام پھیلایا ہے، کوئی بولتا ہم نے پھیلایا ہے، کوئی بولتا ہم نے پھیلایا ہے۔
جس جگہ پہ رہتے ہیں اپنے قریبیوں کو تو اسلامی تعلیم دے نہ سکے. اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھو. اگر کوئی ان کو برا کہہ دے، امیر کے بارے میں اگر کوئی عالم ربانی ان کی غلطیوں کی نشاندہی کرا دے تو اس پر حملے کیے جائیں، اس کی توہین کی جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے مصافحہ معانقہ، ان سے محبت و مودت کی جائے. اٹھاؤ فتاوی رضویہ شریف کو دیکھو. نعرے لگا دی حضرت آ رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علامہ ادریس رضا صاحب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ شریعت کانفرنس. مائک والے آواز بڑھائیں، مائک والے آواز بڑھائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، حضور فاتح کشمیر، زندہ آباد، عصمتی شمشیر، زندہ آباد، ناصر مسلک اعلی حضرت، زندہ آباد، آبرو اہل سنت، زندہ آباد، ناز علماء اہل سنت، زندہ آباد، قاطع نجدیت، زندہ آباد، شہزادہ حضور شیر بیش اہل سنت، زندہ آباد، خلیفہ حضور مفتی اعظم، زندہ آباد، مسلک ناشر مسلک مجدد اعظم، زندہ آباد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت. یا رسول اب اللہ، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حضور علامہ ادریس رضا صاحب قبلہ کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کتابوں پر رکھی تھیلیے میں کرسی پہ پکڑے رہیے. ایک نعرہ اور لگائے. بستی بستی کریا کریا، بستی بستی کریا کریا، مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. بس بیٹھ جائیے، 10 منٹ کی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو بہترین خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے. آپ دل جمعی کے ساتھ بیٹھیں. اب آئیے تاریخ اٹھا کر دیکھیے. اپنوں کے اندر پیدا ہونے والی جماعتیں جس کو آپ بھی جانتے ہو، کسی کو دعوت اسلامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کسی کو سنی دعوت اسلامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اٹھاؤ ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، ان کی کتابوں کا عام مطالعہ کرو. کہیں پر عام آدمی کو خواب میں نبی دکھائی دے رہے ہیں، سائیکل چلانے والے کو نبی دکھائی دے رہے ہیں. نبی کی عظمت کا کھلواڑ کیا جا رہا ہے. سرکار کے پیغام اتار کے نام کتاب کو اٹھا کر دیکھا جائے، جس کے اندر نبی کی شریعت کا کیسے پامال کیا جا رہا ہے، اپنی طبیعت کے لیے کیسے خوابوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. اٹھاؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، علماء کی توہین کی جا رہی ہے. اٹھاؤ مغیلان مدینہ کتاب اٹھا کر دیکھو جس میں سلام کی توہین کی جا رہی ہے. اور سب سے اہم بات فتاوی رضویہ شریف کے اندر اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ بد مذہب بد دین کا رد کرنا یہ فرض نہیں بلکہ فرض اعظم ہے، اور جو اس فرض سے روکتا ہے وہ خبیث ہے اور گمراہ ہے. آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھو، اس کو اعلی حضرت خبیث فرما رہے ہیں. آؤ تاریخ کے آگے بڑھو، ان دعوت اسلامی کے منشور کو دیکھو جس کے منشور کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے اسٹیٹ سے یا رسول اللہ کے نعرے نبی لگائے جائیں گے. ان کے منشور میں یہ ہے کہ کسی بھی فرقے کا نام لے کے نہ رد کیا جائے گا نہ تذکرہ کیا جائے گا، صرف اس باتی انداز میں گفتگو کی جائے گی. یہ ان کا منشور ہے. مسلمانوں، فتاوی رضویہ کے خلاف کوئی جماعت ہو ہم اس کو تسلیم کرنے والے نہیں ہے. نبی کی محبت اعلی حضرت کی بارگاہ سے ملی ہے. اسی بنیاد پر ہندوستان کے قاضی القضات تاج الشریعہ نے اعلان فرما دیا ہے کہ ان سے آپ دور رہیں، اور انہوں نے نہیں بلکہ عظیم ہندوستان کے علماء کی ایک جماعت نے اعلان کر دیا ہے کہ ان کا آپ دور رکھیں، ان کا آپ بائیکاٹ کریں. مسجدوں پہ قبضہ کر رہے ہیں، مسجدوں کے ٹرسٹی پہ قبضہ کر رہے ہیں. بمبئی کے اندر بھائی کلّا کی مسجد اٹھا کر دیکھو، بمبئی کے اندر خیرانی روڈ کی مسجد اٹھا کر دیکھو، بمبئی کے اندر کلّا اسٹیشن کی مسجد کا جائزہ لو، بمبئی میں باندرا مسجد کو دیکھو کیسے ان لوگوں کو مسجد سے نکالا گیا ہے. مسجد آپ بناؤ، چندہ آپ کرو، جماعت پاکستانی آ کے قبضہ کر لے. مسلمانوں، قبضہ وہی کرے گی، اسی جماعت کے اندر وہ اسی کا طریقہ چلے گا جو مسلک اعلی حضرت کے مطابق ہوگی. بس ایک پیغام یہ لیتے چلو کہ نہ ہری پگڑی کے پیچھے چلو نہ سفید پگڑی کے پیچھے چلو، بس بریلی کے مجدد اعظم کے پیچھے چلو، اعلی حضرت کے پیچھے چلو، اس مجدد کے پیچھے چلو جس نے ہم کو اسلام دیا ہے، جس نے ہمیں عشق رسول دیا ہے، جس نے ہمیں محبت رسول کا درس دیا ہے. تقویت الایمان کا رد اس نے کیا، حفظ الایمان کا رد اس نے کیا، براہین قافیہ کا رد اس نے کیا، تحذیر الناس کا رد اس نے کیا. اور ان کے پیچھے چلتے ہوئے آج ان کے جانشین
قاضی الشریعہ کے پیچھے چلو، قاضی القضات کے پیچھے چلو، اور الحمدللہ ان علماء برحق کے پیچھے چلو. کسی جماعت کی ضرورت نہیں ہے. ان علماء حق کی تقلید کرو، ان کو آگے رکھو، ان کے پیچھے چلو. مسجد کا امام عالم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کا مبلغ ہے، اس کی عزت کرو، اس کا ادب کرو. یہ جہلا کی جماعت کو چھوڑ دو کہ جن لوگوں نے علماء کی توہین کر رہے ہیں، جگہ جگہ علماء کی گستاخی کی جا رہی ہے. ان کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھو، غریب نواز کے فوٹو کو شائع کیا جا رہا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کی تصویر کو شائع کیا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے امیر کی تصویر آ چکی ہے. مسجدوں کو سنیما خانہ بنایا جا رہا ہے. اے مسلمانوں، ایسے لوگوں سے دور رہو، اپنے ایمان کو بچاؤ. اور ایک اور انسان ہے جو بھی پاکستان کا رہنے والا ہے، جس کو آپ طاہر کے نام سے جانتے ہو، اس سے بھی دور رہو. میں آپ کو یہی بتاتا چلا رہا ہوں. اعلیٰ حضرت کی کتابوں کو اٹھاؤ، تمیز ایمان شریف کو دیکھو، فتاوی رضویہ شریف کو دیکھو، اپنے امام سے پوچھو حضرت اس کتاب کے مطابق کون عالم ہے جو عالم الکتابوں کے مطابق ہو، اسام الحرمین کی تائید کرنے والا ہو، السوارم الہندیہ کی تائید کرنے والا ہو، تمیز ایمان پر عامل ہو، فتاوی رضویہ پر عمل کرنے والا ہو. اس کے پیچھے چلتے رہو، ان جماعتوں سے دور رہو. بس اسی پیغام کے ساتھ میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. مولا ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت پہ زندگی عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. کہنے میں سننے کے اندر قصداً صیباً جو خامی غلطی ہو گئی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، الہ العالمین اس غلطی کو مولا معاف فرمائے. یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شفیع المذنبی یا رحمت للعالمین، یا امان الخائفی یا ملتجا امداد کن. غوث اعظم پمن بے سر و ساما مدد، قبلہ یتی مدد کعبہ ایما مدد، ماگدائم تو سلطان دو عالم ہستی، ہستداریم تمنا یا شہ جیلا مدد، بگرداب بلا افتادہ کشتی، ضعیفانو شکستارا تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی، الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتی یارا روشنائی، قادریم نارے یا غوث اعظم بھی زنم، دم دشک احمد رضا کا قطب عالم بھی زنم، قادریم نارے یا غوث اعظم بھی زنم، دم دشک احمد رضا کا قطب عالم بھی زنم. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے مفتی اعظم امام التقا والنقا، ان کی نورانی صورت پہ لاکھوں سلام. مسلک اعلیٰ حضرت کو روشن کیا، مظہر اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. مخزن علم و حکمت مشاہد رضا، ان کی علمی جلالت پہ لاکھوں سلام. میرے استاذ ماں باپ بھائی بہن اہل بلد و عشیرت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام. کاش مشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قصی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. اسلام زندہ باد، عظمت اسلام زندہ باد، نبی کی نبوت زندہ باد، صدیق کی صداقت زندہ باد، حسین تیری شہادت زندہ باد، بغداد کے غوث اعظم تیری غوثیت زندہ باد، اجمیر کے سلطان تیری بادشاہ زندہ باد. اسلام زندہ باد، مجدد اعظم کا مسلک، مسلک اعلیٰ حضرت پائندہ باد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.